شروع ہوا، تب آپ علیہ السلام نے کوئی قسم کا کھانا اور پانی ساتھ رکھنے سے منع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا خشکی یعنی زمین پر دینے پر قادر ہے وہی تری یعنی پانی پر بھی دے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ 360 صحابہ تھے۔ یہ مبارک سفر شروع ہو گیا۔ چند منزلوں بعد اچانک طوفان شروع ہوا جو صبح سے شام تک رہا۔ قافلے والے پریشان ہو گئے اور رونے گڑ گڑانے لگ گئے۔ حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بے چینی اور جہاز کے ڈوبنے کے ڈر کو دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہو، بندہ کون ہے؟ پھر فرمایا بندہ کیا کرے؟ اور کس وقت تم سے کہا تھا کہ بندہ خدا تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکتا ہے؟ پھر حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میران جی آپ فرما دیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ کے خزانے کی کنجی نہیں ہے؟ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کی کنجی اپنے بندے کے ہاتھ میں دے دے تو بندے کی کیا طاقت ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر خزانوں کا قفل کھول سکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مسکراتے ہوئے جہاز کے کنارے آ کر اپنے ہاتھ سے سمندر کی طرف اشارہ کیا، ساتھ میں طوفان ٹھہر گیا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے بتلایا دریا کی مچھلیاں مجھے دیکھنے کے لیے نکلی تھی، یہ بندہ ایک گوشے میں تھا، مجھے نہ دیکھ کر شور و غل اور فریاد میں پڑ گئی تھی۔ جب میں جہاز کے کنارے پہ پہنچا تو مچھلیاں مجھے دیکھ لی اور اپنی جگہ پر لوٹ گئی۔ طوفان ٹھہر گیا۔ ایک روایت ہے کہ ان میں سے ایک مچھلی وہ بھی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سنبھال کر اپنے پیٹ میں رکھا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہدی موعود علیہ السلام کا دیدار کرائیں گے۔ کئی دنوں کے فاقہ بعد ایک کشتی آپ علیہ السلام کی جہاز تک آئی جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ پھر کشتی والے نے کہا یہ اللہ نے دیا ہے، جس کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے قبول کیا اور فرمایا کہ لو یہ رزق حلال طیب ہے۔ اسی درمیان ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ ایک ولی اللہ کا مظہر راستے کے درمیان نزدیک تھا، لیکن حضرت مہدی علیہ السلام اس ولی کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ امامنا علیہ السلام کو ان کو جب خیال کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان صحابی پر ایک تیز نظر ڈالی جس سے ان کے نظروں کے پردے ہٹ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے شہروں میں آرام فرما اولیاء اس جگہ حاضر ہو کر جہاز کی رسیاں اپنے کاندھوں پر کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان صحابی نے حضرت مہدی علیہ السلام کے خدمت میں آ کر معافی مانگی۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام احرام باندھنے کی جگہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے احرام باندھا اور فرمایا کہ ہمیں کوئی حاجی کہے یا غازی۔ تو جب جہاز سے اترے کعبۃ اللہ پہنچے تو وہاں بھی کمالت و کلامت بازار میں ظاہر ہونے لگے۔ دوران حج حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے طواف گئے میں حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم 2 بار مکہ آ چکے ہو، پہلی بار تم نے کیا دیکھا اور اب کیا دیکھتے ہو؟ تو جواب میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ صرف مکان کو دیکھا تھا اور اب شاہ مکان کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری مرتبہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اطراف کعبہ گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی اس گھر کی عبادت کرو۔ دعویٰ مہدیت۔ کعبہ کے طواف مہدی کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے رکن و مقام کے درمیان کعبہ کے رکن و مقام کے درمیان لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے بیچ میں اپنی مہدیت کا پہلا دعویٰ جس کو دعویٰ غیر و مقام کہتے ہیں یوں فرمایا من اتبعنی فہو مومن، یعنی
آیت کا ترجمہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے کلام کی آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس گھر کی عبادت کرو نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس وقت حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غازی علاء الدین بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنا و صدقنا کہہ کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اس جگہ سے جب آپ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ فرمایا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے معلوم ہوا کہ اے سید، اب تم گجرات چلے جاؤ، مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دعوے کا وقت قریب ہے. اسی رضا کے بعد آپ جدہ سے ہندوستان واپس آ گئے. حج کے بعد کے واقعات کی تفصیل آپ ہمارے بھائیوں سے سن سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے ہجرت مہدی موعود علیہ السلام کی احمد آباد اور پٹان کی واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. ہجرت کا 13واں مقام احمد آباد ہے. آپ علیہ السلام 12 دیو بندر اور کمرے تشریف لائے. اس مقام پر آپ علیہ السلام کا قائم تاج خان سالار کی مسجد میں 18 مہینے رہا. جب حضرت مہدی علیہ السلام تاج خان سالار کی مسجد میں 18 مہینے قائم فرمائے. اسی دوران بندگی میاں شاہ کندمیر رضی اللہ تعالیٰ جو حالات جذبے میں تھے، جو 7 سال تک جاری رہا. جب یہ جذبہ ختم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مہدی موعود علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو گئے. یہ سن کر آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ نے محسوس کیا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی جسم مبارک کی عطر کی خوشبو مغرب کی طرف سے آ رہی ہے. آپ فوراً اٹھے. دل اور رات کی فکر کے بنا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدی علیہ السلام کی خوشبو کو رہبر بنا کر چل پڑے. احمد آباد پہنچے. جب آپ علیہ السلام حج سے واپس آ چکے تھے اور تاج خان سالار کی مسجد میں قائم فرمائے ہوئے تھے. اور آپ مہدی موعود علیہ السلام اور آپ مہدی موعود علیہ السلام 903 ہجری میں مہدی موعود علیہ السلام کا ہونے کا دوسرا دعویٰ کیا. بہت سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی. یہ دیکھ کر وہاں کے علماء کو اچھا نہیں لگا. ان لوگوں نے سلطان محمود بیگڑا کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا. آپ کو وہاں سے چلے جانے کا حکم نامہ بھجوایا گیا. آپ علیہ السلام احمد آباد سے 16 سازش پہنچے. یہیں پر حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق سے مشرف ہوئے. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی. پھر آپ مقام 14 سے ہوتے ہوئے پیران پٹن تشریف لے گئے اور فرمایا یہاں سے عشق کی وہ آ رہی ہے اور فرمایا پٹن مومنی خان ہے. اسی مقام پر حضرت بندگی میاں شاہ قندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی. بندگی میاں شاہ قندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام میں اتنی عشق اور طلب تھی کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پہلی نظر میں آپ اللہ کے دیدار ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھٹ جائے بندے کی آنکھیں. بندے نے تو خدا کو دیکھا، بندے نے تو مہدی کو دیکھا. اس بار امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے. اس پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ہو سو خدا کو دیکھے. اس کے بعد شاہ قندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رہے اور زندگی بھر ساتھ رہے. اب آپ آگے کے واقعات ٹیبل لیٹ سے سنیے ہمارے بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ
کے سامنے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے بلی میں ہوئے سیرت مہدی موعود علیہ السلام کے اہم واقعات سنانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام پٹن سے ہجرت فرما کر بلی تشریف لائے اور 15 روز گزارنے کے بعد پیر کے دن بعد نماز فجر کھرنی کے ڈھک کے نیچے ایک صاف اور کھلے میدان میں بیان فرما رہے تھے، جہاں ہزاروں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا۔ آپ کے چہرے مبارک سے ایسے آثار دکھنے لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نزول وحی کے وقت دکھتے تھے۔ اسی حالات میں آپ علیہ السلام نے حاضرین کو مخاطب کر کے یہ بیان شروع فرمایا کہ بندے کو شروع ہی سے خدا سے حکم ہو رہا ہے کہ اے سید محمد، ہم نے تجھ کو مہدی موعود بنایا ہے، تو دعویٰ کر۔ لیکن بندے کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ امتحان الہی ہے، اور بندہ نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ خدا بندہ، یہ بندہ خوب جانتا ہے کہ یہ نفسانی خطرہ یا شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے، یہ محض عنایت رحمانی ہے، مگر بصدقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بتوفیق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے مسکین کو اس امتحان سے محفوظ رکھ۔ مگر اللہ کا حکم مسلسل جاری رہا، ادھر سے خدا تعالیٰ کا ارشاد اور ادھر سے بندے کی عاجزی ہوتی رہی۔ اسی میں 18 سال گزر گئے اور اب فرمان الہی ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جا، حکم الہی جاری ہو چکا، اگر تو صبر کرے گا تو تجھے اجر دیا جائے گا، اور گھبرا کر دعوے کا اذعان نہ کرے گا تو ہم سے دور ہو جائے گا۔ حکم الہی کے مطابق امامنا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور جلال الہی کی تجلیت آپ کے چہرے پر چمکنے لگی اور فرمایا، ان تو 18 سال سے مسلسل اللہ کا حکم ہوتا رہا، لیکن اس وقت شدت سے یہ فرمان ہو رہا ہے کہ اگر دعویٰ نہ کرے تو ظالموں میں شمار ہوگا۔ پھر امامنا علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بھائیو، تم دیکھتے ہو کہ اس بندے کو کوئی صحت ہے، بیمار نہیں ہوں، ہوشیار ہوں، نیند اور نشے میں نہیں ہوں، عقل کامل رکھتا ہوں، مجنون نہیں ہوں۔ ایسے ہی صحت اور ہوشیاری، علم و عقل کے ساتھ خدا کے حکم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بندہ میری موعود ہے اور خدا کی طرف سے خلیفہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دام ہے، اور اپنی دعوت پر 2 گواہ پیش کرتا ہوں، ایک کلام اللہ اور دوسرا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے کی تصدیق فرض ہے اور انکار کفر ہے، جو بندے کا مصدق ہے وہ مومن ہے، اور جو بندے کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو سب سے پہلے حضرت بندگی میں سید خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر تمام اصحاب مہدی نے با آواز بلند آمنا و صدقنا کہا۔ امامنا علیہ السلام کی عمر اس وقت 58 سال تھی اور وہ 905 ہجری تھی، اور اس دعوے کو دعوے موقدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دعوے کے بعد مہدی علیہ السلام کی حیات 5 سال رہی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی بعد ظہور مہدیت 5 سال زندہ رہے گی۔ آگے کی سیرت کے واقعات آپ ہمارے بہنوں سے سن سکتے ہیں۔ اور سامعین کی طرف سے ایک خواہش آ رہی ہے، اور آپ کا مشورہ قابل قبول بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اپنے اپنے ٹیبل پہ سنائیں، لیکن اس کے بعد ایک جو ہے گروپ کے بعد سارے بچے اپنے اپنے ٹیبل پہ جائیں گے، اور سامعین حضرات جو ہے جو چاہے ٹیبل پہ جا کر وہ اس سے متعلق سیرت کا حصہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب ذکر اللہ کے بچوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ذکر کی اہمیت اور فضیلت والے بچے آئیں، جلدی آؤ۔ ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت، مجاہد مول صاحب کہاں ہیں؟ مجاہد مول صاحب کہاں ہیں بھائی؟ فرسٹ کون ہے؟ یہ ہے تمام سے خواہش کی جاتی ہے کہ یہ بغور سماعت فرمائیں، اور چھوٹے بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں، اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھو۔ ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ یعنی بس اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا اپنے پہلو پر لیٹے ہو،
ذکر مومن کے لیے ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہو۔ اس آیت اور اس طرح کی اور آیتوں کا ذکر اللہ کے حکم سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ذکر دو عام کو فرض فرمایا۔ ذکر دو عام یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر۔ یہ فطر بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کی یاد اس کے خیال میں رہتا ہے۔ یہ معاملہ تو بندہ اور خدا کا ہے۔ ایک سچا بندہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اس کے دیدار کے لیے بے چین رہتا ہے، اس کی یاد سے کیسے غافل رہے گا۔ مومن کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو صرف ذکر خدا اور وہی آیت سے تفسیر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کے دل کو صرف اللہ کی یاد اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کے دل کو صرف اللہ کی یاد ہی اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنا بیٹھا ہوا اور اپنا یہاں ہے، رک رہے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن اپنا دل کھیل تماشوں پر نہیں لگاتا۔ رک رہے بھائی، وقت ٹی وی پر رک جائیں، یہاں سے بولتے ہیں۔ اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر وہ فیس بک، واٹس ایپ پر غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے اور میسج پڑھنے کی بیوقوفی نہیں کرتا۔ شروع سے پڑھو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مومن کے دل کو صرف اللہ کی یاد ہی اطمینان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن دنیا کے کھیل تماشوں پر اپنا دل نہیں لگاتا۔ مومن اپنا وقت ٹی وی پر مووی، سیریلز، کھیل تماشوں دیکھنے میں برباد نہیں کرتا، اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر وہ فیس بک اور واٹس ایپ پر غیر ضروری ویڈیوز دیکھنے اور میسج پڑھنے کی بیوقوفی نہیں کرتا، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے پاس عقل مند لوگ وہی ہیں جو دن رات کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ عقل مند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے۔ مومن خوب جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر ایک سے پیدا ہوتا ہے اور اپنے وہ معشوق اور اپنے مطلوب کے ذکر میں رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومن جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں کرے گا، وہ تو دن رات ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے ہی رہے گا۔ یہ ذکر ہے کہ جیسے کہ بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے اور بندے اور خدا کے بیچ کا پردہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر ہے کہ مومن ہمیشہ مومن کو نور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر ہے جیسے کہ بندہ خدا کے ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور خدا ہو کر خود کو خدا کو دیکھتا ہے، جیسے کہ امامنا میرا سید مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہانیوں میں خدا کو نہیں پا سکو گے بلکہ صرف ذکر خدا میں پا سکو گے۔ یہ وجہ ہے کہ مولوی اللہ کے دیدار کی طلب میں دن رات سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ مولوی حضرات چاہے کہ وہ بزنس کرتے ہیں اور یہ مسلمت کرتے ہیں ہوئے ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور مولوی عورتیں گھر میں بیٹھ کر کھانا پکاتی ہیں اور کپڑے دھوتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہوئی بھی
ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتی ہیں اور خدا کے ذکر کے علاوہ اور کوئی چیز کو دل سے نہیں لگاتی، کیونکہ وہ خوب جانتی ہے کہ ایک دن اللہ کی یہ دنیا صرف چند دن دنیا میں گزاری جا رہی ہے، چند دن دنیا میں گزار رہی ہیں اور ہر حال میں گزاری جائے گی، اور ایک دن اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے، اور اس دن اللہ کے پاس وہی لوگ قبول ہوں گے جو اللہ کے ذکر سے دنیا میں غافل نہیں رہیں گے۔ ویسے تو اللہ کا ذکر ہر حال اور ہر وقت فرض ہے، لیکن دن اور رات میں 2 اوقات ایسی ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے بہت خاص ہے۔ ایک وقت ہے فجر سے طلوع آفتاب تک، اور دوسرا وقت ہے عصر سے غروب آفتاب تک، یعنی مغرب تک یا عشاء تک۔ اللہ نے اس سے زیادہ مرتبہ اس اوقات کا نام لے کر اس اوقات میں ذکر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام سے ان کی اہمیت ثابت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر لیتے تو اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں بڑھے آتے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی صبح کی نماز پڑھی اور طلوع آفتاب تک ذکر کرتا رہا، پھر 2 یا 4 رکعت نماز ادا کی تو اس کی جلد یعنی اسکن کو دوزخ کی آگ چھو نہ سکے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی، اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر سے غروب آفتاب تک ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھ کو 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فجر کے بعد سے طلوع آفتاب کے وقت کو سلطان النہار کہا ہے، اور عصر سے مغرب کے وقت کو سلطان اللیل فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص ان دونوں اوقات کو برباد کرتا ہے، یعنی ان اوقات میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ دین خدا کا فقیر نہیں ہے۔ قصب کے حدود میں یہ بھی بات ہے کہ جو شخص قصب کرتا ہے وہ ان اوقات کی حفاظت کرے، یعنی اللہ کے ذکر میں رہے اور قصب ان اوقات میں ہرگز نہ لائے۔ یہی وجہ ہے کہ مہدوی فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد مغرب یا عشاء تک اللہ کے ذکر کی سختی سے پابندی کرتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا آفس بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور کوئی قسم کی کاروباری بات بھی نہیں کرتے۔ مہدوی اسٹوڈنٹس ان اوقات میں اپنے اسکول یا کالج کی اسٹڈیز بھی نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ یہ اوقات اللہ کے قریب ہونے کی ہے، عشق خدا کو بڑھانے کی اوقات ہے، اپنے آپ کو مٹانے اور خدا کو پانے کی اوقات ہے، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر قائم ہو جانے اس بات کی پریکٹس کرنے کی اوقات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہدوی ان اوقات میں نہ کچھ خریدتے ہیں اور نہ کچھ بیچتے ہیں۔ مہدوی مائیں ان اوقات میں اپنے بچوں کو سودا لانے کے لیے بازار نہیں بیچتی، کیونکہ وہ خوب جانتی ہے سودا پیٹ کی بھوک تو مٹانے کے لیے لاتے ہیں، اور بھوک بھی ایک آزمائش ہے۔ کھانا تھوڑی دیر سے کھایا جا سکتا ہے لیکن گزارا ہوا وقت واپس نہیں لایا سکتا، اور مہدوی مائیں یہ بھی جانتی ہیں کہ ہمارے میں کئی دن فاقہ اللہ کی راہ میں برداشت کیا اور کیا ہم ایک وقت کا کھانا تھوڑی دیر سے نہیں کھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مہدوی مائیں اپنے بچوں کو عصر کے بعد ذکر میں بیٹھنے کی نصیحت کرتی ہیں، چاہے دوسرے دن اس بچے کا ایگزام ہی گنا ہو۔ مہدوی گھروں میں جب کوئی شادی یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، گھر کے عصر اور مغرب کے درمیان باجے نہیں بجائے جاتے، اور اللہ کے ذکر کے اس خاص وقت میں مہدوی گھروں میں کسی قسم کی رسم جیسے مہندی لگانا، تیل چڑھانا وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ مہدوی عورتیں یہ جانتی ہے کہ یہ سب کھیل تماشا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے ذکر کو اکبر کہا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر، اور اللہ نے ان کو اولو الباب یعنی عقل والے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عقل مندی ہے ایک ترین فرض کو جوڑ
کر چھوٹے بچوں کی طرح کھیل تماشوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور مہدوی عورتیں یہ جانتی ہے کہ مہدوی کی صفات ہی یہی ہے کہ وہ صبح شام کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے مغرب تک یا عشاء تک ذکر میں ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم واٹس ایپ اور فیس بک سے اپنا دل نہ لگائیں، بلکہ ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے دیدار کی طلب عطا فرمائے اور دیدار کی طلب میں ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اس معلوماتی کیمپ کے دیگر پروگرام کے لیے تمام طلباء اپنے اپنے نشستوں پر چلے جائیں گے اور اپنا اپنا انفرادی مظاہرہ کریں گے۔ اب اس کے بعد ٹیبل 1، ٹیبل 2، ٹیبل 3 کے ارینجمنٹس ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پر سامعین اپنا جو بھی مظاہرہ دیکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں شکریہ ادا کروں، محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی سے تھوڑے سے تاثرات پیش کرنے کی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں کم و بیش کیا دیکھا اور کیا پایا اور کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام۔ نگران کار محفل حضرت ابو تراب سید مسعود میاں صاحب قبلہ، فقراء عظام، محترم بزرگوں اور بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہے۔ یوں تو آپ دیکھیے کہ اس سال جہاں جہاں مہدوی لوگ آباد ہیں، جلسے اور مشاعرے آباد ہوئے، لیکن جو انداز تبلیغ آج یہاں دیکھنے میں آیا، ساری جو ہے دنیا میں جہاں جہاں تبلیغ ہوئی اس میں یہ ایک منفرد انداز ہے۔ اور پھر ادارے گلشن مہدویہ نے جو یہ کام کر دکھایا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچہ بڑا ہونے سے پہلے جو اپنی بنیاد بنا رہا ہوتا ہے، اس میں اس کے گٹی کے اندر جہاں مہدویت بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ بڑا ہو کر بھی اس رنگ میں رنگا رہتا ہے اور ہر ایک پر اپنا رنگ بتاتا ہے۔ یہ کام جو آج ادارے گلشن مہدویہ نے کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں بچے اس کام میں ملوث ہو گئے، بچے اس کام میں حصہ لیتے ہیں، تو بچوں کے ذریعے ماں باپ بھی اس کام میں انوالو ہو گئے، اور ماں باپ کی وجہ سے سارا خاندان ان کا جو ہے اس کام میں جو سو حصہ لے رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہمارا پورا محلہ جشن میلاد مہدی منا رہا ہے۔ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ اس کام کا ساتھ دیں، یہ ایک بہت بہترین کام ہے اور اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ سال ایک گرینڈ طریقے سے کیا جائے گا، اور جہاں جہاں مہدوی لوگ آباد ہیں ان سب کو اس کام کے لیے دعوت دی جائے گی۔ اور میں تمام یہاں کے بچوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ڈسپلن رکھیں تاکہ سننے والے غور سے سنیں، اور بڑوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ان بچوں کو اپریشیٹ کرے، ان کاموں کے لیے آگے بڑھائے، اور یہ تقاریر جو انہوں نے یاد کی ہیں اس کو بار بار سنتے رہیں تاکہ اس کو آخری جو ہے اپنی زندگی کے حصے تک یاد رہ سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مخلص انداز میں جو ہے یہ خدمت کی ہے، ہمارے جاوید بھائی، بخاری بھائی، جو لوگ جو ہے اس کام میں حصہ لیے، ان کی اس خدمت کو اللہ قبول فرمائے، اور اس خدمت کے بدلے میں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ محمد نعمت اللہ خان صاحب صوفی کا۔ ایک اور مشورہ، مفید مشورہ دینے کے لیے سید بشیر بخاری کو میں جو ہے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ سید بشیر بخاری۔ السلام علیکم۔ سیرت مہدی موعود علیہ السلام اس پروگرام میں تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت پیر و مرشد
मसूद मियाँ साहब क़िबला मौजूद हैं, फ़ुक़रा इज़ाम मौजूद हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम में जो बच्चों चीख के पढ़ रही, चीखो मत। आप सिर्फ जो है कोई एक बच्चा पूरी तस्बीह तर्जुमे के साथ पढ़ो। बच्चियां पढ़ेंगे, बच्चे पूरे खामोश रहेंगे। बच्चियां देखो कितना इत्मीनान से पढ़ते हो, बिल्कुल आहिस्ता से पढ़ो, चीखो नहीं, माइक किसी के भी हाथ में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह इलाहुना मुहम्मदुन नबीयुना, अल्लाह हमारे माबूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। अल कुरान वल महदी इमामुना आमन्ना व सद्दक़ना, कुरान और महदी मऊद अलैहिस्सलाम हमारे इमाम है, हमने इन पर ईमान लाया और हमने इनकी तस्दीक की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत। अल्लाह के सामने इमामुना मेरा सैयद मोहम्मद गाज़ी पैदाइश के वक्त हालात मुख्तसर अंदाज में पेश करते आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त उम्मत हलाकत के करीब पहुँच चुकी थी, यानी दुनिया से दीन के हकीकी मायने रुक चुके थे। दीन के नाम पर अरकान दुनिया कमाने के लिए किया जा रहा था। अल्लाह की मोहब्बत हमारी पर कुछ बाकी नहीं थी। बस हम ये कह सकते हैं जो भी बच्चे पढ़े कलामी, वो कलामी के लिए जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में जाके पढ़ रहे, वो टीवी पे जाके पढ़ रहे हैं। आप लोग कलामी छोड़ दो, पढ़े कलामी जो भी पढ़े कोई आदत आई तो सिर्फ मजहबों में थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि दीन के मायने रस्म आदत और सिद्दत से हो जाते।